السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والے سبھی میرے ویورز کو میری طرف سے سلام۔ بہت بہت اچھی دعائیں آپ سب کے لیے۔ اور میرے اس چینل کا پرپس کیا ہے، میں یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں۔ ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا سنیں، اس کے بعد میں کچھ کوشش کروں گا اپنے نالج، اپنی عمر کے جو تجربات ہیں ان سے ہوتے ہوئے جو میں جان چکا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا میرے اس چینل سے آپ تک، میرے پاکستانیوں تک جو بھی پہنچے وہ آپ کی اصلاح کا باعث ہو۔ جزاک اللہ۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کیوں یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ وہ دعوت اسلامی کی تحریک جو انہوں نے چلائی، اس کو چلاتے چلاتے 30-35 سال گزر گئے۔ ان 30-35-40 سالوں میں تو کبھی معاویہ کے نعرے نہیں لگائے تھے انہوں نے۔ اگر یہ واقعی ان کا جینوئن عقیدہ ہوتا تو پھر شروع سے ہی امیر معاویہ کے نعرے لگتے ہیں نا، ہے نا۔ وہ اچانک پگڑی کا رنگ چینج ہوا اور پھر اچانک امیر معاویہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا سوار ہوا کہ فیضان مصطفیٰ کو، فیضان مدینہ کو چینج کر کے فیضان معاویہ بنا دیا۔ یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ باہر سے کوئی انسٹرکشن آئی ہے، کسی نے بھر بھر کے جو ہے ریال دیے ہیں، بھر بھر کے کسی نے ڈالر دیے ہیں۔ میرا ذاتی طور پر کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، صحیح ہے نا، نہ مجھے کوئی پریشانی دیوبندی سے ہے نہ وہابی سے ہے۔ کیوں نہیں ہے بھئی؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ نہ میں دیوبندیوں کے خلاف ہوں، نہ میں سنیوں کے خلاف ہوں، نہ میں بریلویوں کے خلاف ہوں۔ ہاں، اگر کوئی مجھ سے اسلام کی صحیح تشریح پوچھے گا تو میں بتاؤں گا۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اسلام کی جان کیا ہے تو میں بتاؤں گا مصطفیٰ کا ادب۔ اسلام کی روح کیا ہے تو میں بتاؤں گا اہل بیت کا ادب، ان کی محبت۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر کہاں کا مسلمان ہے تو؟ کہاں ہے اسلام پھر ان کے بغیر؟ اہل بیت کی محبت تو اہل اسلام پر قرض کی مانند ہے۔ اب یہ موصوف یہ کون ہے؟ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جو میں نے کچھ دن پہلے ہی 1-2 ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا یار کہ تھوڑا بندے میں جذبہ ہے، کسی چیز کو بڑے اچھے اینگل سے ایک عام جو ہے نا لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، جو کہ عام فہم انسان کے لیے وہ بڑی اچھی مثال ہوتی ہے۔ اسی طرح کی آپ کو ایک ایگزامپل ملی ہوگی مرزا انجینئر جہلمی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑی سی ایسی نئی چیزیں، نئے سوچے بابیتا شاعری کچھ نہیں، تو اس طرح کی چیزیں نا وہ کر رہا ہے، وہ ایکسپوز ہوا، ابھی مزید ہوگا۔ کیوں؟ وہ جو میرا رب کریم ہے نا، جس نے مجھے آپ کو اس کائنات کو تخلیق کیا، جس کے لیے کیا، جو اس سے وفا نہیں کرے گا نا وہ اس کو ذلیل کرے گا۔ جو عام سادہ لو انسانوں کو ٹریپ کرتا ہے نا اپنی لچھادار تقریر یا انداز یا زبان سے، وہ ہمیشہ ایکسپوز ہوگا۔ یہ بندہ بھی مجھ سے آج لکھ لیں، آج کی ڈیٹ، آج کا ٹائم، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ ایکسپوز ہوگا اور بہت اچھے طرح سے ایکسپوز ہوگا۔ اب جو انہوں نے اس کے اندر باتیں کی ہیں وہ ایک عام مسلمان جب سنے گا نا، چونکہ ہم ریسرچ تو کرتے نہیں، ہم میں سے ہر کوئی عالم تو ہے نہیں، تو جو چیزیں جیسے وہ بول رہا ہے نا، اگر آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے انسان جو ہے نا اس کی باتوں میں ٹریپ ہوں گے، اور معاذ اللہ کچھ ایسی اپنے ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں کھڑی کر کے بیٹھ جائیں گے جن کا شاید ان کے پاس خود بھی جواب نہ ہو۔ میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں، زیادہ لمبی بات نہیں، میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں وہی بات کروں گا جو اب تک میں اپنی زندگی میں اپنے تجربات سے، اپنی آبزرویشن سے جان چکا ہوں۔ میں آپ کو وہ رستہ بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں عالم ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ جو تقسیمیں ہیں نا، ان کو ختم کرتے ہوئے میں وہ رستہ آپ کو بتاؤں گا جس سے یقیناً آپ کی اصلاح ہوگی۔ اگر میں غلط کہوں گا، اس کے والی بات کہ اپنی قبر، اسے پتہ نہیں اپنی قبر کا احساس کس طرح سے، لیکن مجھے بہت اچھے سے ہے۔
بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہا جی ضرورت کیوں پیش آئی دعوت اسلامی کو. آپ سب لوگ دعوت اسلامی کو جانتے ہیں، غیر سیاسی تحریک ہے. کبھی کسی کو انہوں نے کوئی ہٹ نہیں کی، کوئی بات نہیں ایسی کی کہ جو وہ لوگ ان کے اوپر کئی جو ہے نا تقریروں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پیس نکال کے تنقید کرتے رہتے ہیں. وہ جو کرتا ہے وہ برتا ہے، جو کرے گا اپنا اس کا جا کے جواب دے گا. جانا تو ہر ایک نے اس مالک کے حضور ہے نا ایک دن، وہاں پہ تو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. لیکن ہمیں بحیثیت انسان کچھ ایسی چیزیں اس کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے سوچنے سمجھنے کی. کسی کی بات کو سن کے ایسی فالو نہیں کرنا، ریسرچ کریں. وہ کہتے ہیں جی ضرورت کیوں پیش آئی دعوت اسلامی کو پگڑیوں کا رنگ چینج کر دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کیوں ضرورت پیش آئی؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کی آپ شروع سے کتابیں دیکھ لیں، پڑھ لیں، ان کی تعلیمات سمجھ لیں، آپ کو ان کا ذکر، ان ہستی کا، ان صحابی کا ذکر ضرور ملے گا. ابھی اس وقت میں شدت کیوں آئی ہے؟ اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ ان جیسے کچھ لوگوں نے بلا جواز من گڑت چیزیں اپنے انداز میں ایسے بیان کی ہیں نا کہ عوام ڈی ٹریک ہونے لگ گئی ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. سمجھیں. پھر یہ بات کرتے ہیں ادب کی. ارے بھائی اگر دعوت اسلامی میں ادب نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ممالک ہیں نا، جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، پھر وہ سارے بے ادب ہیں اگر دعوت اسلامی ادب نہیں جانتی تو. میں آپ کو ادب کے لیے دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس عطار قادری، ان کا ایک واقعہ جو وہ اپنے منہ سے بیان کر رہے تھے. میں فیضان مدینہ کراچی میں موجود تھا رمضان کے دوران. میں نے ان کی وہ تقریر سنی. ان کے اس بیان کے اندر میں نے جو حاصل کیا وہ کیا تھا؟ انتہا کا ادب. واقعہ سنیے گا اور آپ کے ایمان تازہ ہوں گے اور آپ کا یقین پختہ ہوگا کہ ادب کیا ہے اصل میں. وہ کہتے ہیں میں عرب شریف کے سفر میں تھا تو وہاں پہ کوئی ان کا عقیدت مند تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی خاک مبارک تھی. ٹھیک ہے، یہ خاک مبارک میں نے ان سے ہی کہنا سیکھا، نہیں تو عام انسان کیا کہتا ہے؟ مٹی پاک یا کچھ بھی ایسا بولے گا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو اس کی زیارت کروانی، اور یہ جو ان کے پاس وہ بوتل کے اندر شیشی کے اندر خاک تراب پاک تھی نا، وہ بہت پہلے سے ان کی نسل در نسل ان کے پاس پہنچی تھی. آپ ان کے گھر تشریف لے کے چلے گئے، وہاں پہ بیٹھے، انہوں نے حسب انداز جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کھانا پینا پیش کیا. زیارت کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کو میں یہ عنایت کرتا ہوں، آپ اسے کھول کے اس کی خوشبو محسوس کریں. آپ نے وہ ڈبیا کی وہ جو اوپر سے شیشی کی کا ڈکن کھولا نا تو کچھ وہ نا اس کے اندر مٹی تھی تو وہ نا نیچے گر گئی. اب میں نے یہ جو بات کی ہے نا یہ ایک عام انسان کی طرح کی ہے کہ مٹی تھی نیچے گر گئی. ان کے ادب کا انداز دیکھیں. کہتے میں نے جب اس بوتل کو کھولا تو وہ کچھ خاک پر انوار زمین پہ تشریف لے آئی، اور میں نے نیچے بیٹھ کے اس کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ ایسے مس کر لیا. ان کے کہنے کا انداز دیکھیں، خاک پر انوار زمین پر تشریف لے آئی. یہ ہے آقا سے محبت، یہ ہے ادب، ان سے منسوب ہر چیز کا ادب. مجھے اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بولا میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں اس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہیں لے کے آؤں گا. ہاں میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح اس انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح سے میری خود ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ خود کیسے ہوئی ہے، اس میں میری اپنی کیا کوشش تھی، میری کیا کاوش تھی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. میں پہلی ویڈیو ہی اس سے شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان صاحب کی ویڈیو نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایٹ لیسٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ پلیز 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 پاکستانیوں اب ڈی ٹریک ہونا چھوڑ دو، ان فرقوں کے پیچھے نہ لگو. تم لوگوں کو حق چاہیے نا تو وہ بیٹھا ہے نا،
اس کی طرف کیوں نہیں جاتے حق لینے کے لیے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس پہ میں آئندہ ویڈیو میں بات کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کسی کے انداز سے اپنے آپ کو مرعوب کر کے ڈی ٹریک نہ ہونا، ادب کا دامن نہ چھوڑنا. یہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ویسے ہی آپ تک آ رہا ہے، لیکن فرقے بہت سی چیزیں، بہت سی تقسیم پیدا کر رہے ہیں. پلیز تقسیم نہ ہو. آپ کو اسی خدا کا واسطہ جس کے پاس آپ نے واپس جانا ہے. جزاک اللہ خیر.